बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पाकिस्तान मुल्क में काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं और इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि आप अगर माहाना या साल बाद इतनी किस्त दे दिया करें और अगर पहली किस्त भी दे देंगे तो आपके मरने के बाद आपकी औलाद को, आपकी वाइफ को इतने लाख रुपया मिलेगा। मेरे पास भी कई लोग आए कि पैसे जमा करवाओ, तो मैंने उनकी पाक खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरे हाथ बिल्कुल सही हैं, दिमाग भी सही है और मैं आर्किटेक्ट हूँ, डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और मुझे आप ज़रूरी है कि मायूसी की तरफ आप मुझे धकेल रहे हो कि मैंने मरना है, फिर मेरी बीवी को बाद में इतने पैसे मिलने हैं, तो मेरा तकवा, मेरा दीन, मेरा ईमान आप ख़राब करने आए हो। कहने लगे ख़राब करने नहीं आए, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे ने करवाया तो उनको बाद में इतना फ़ायदा हुआ। और कुछ मुल्क पाकिस्तान की नामवर हस्तियाँ थी जिनके नाम ले रहे थे, तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि उन हस्तियों की ना शरीयत है ना उनका दीन है। दीन तो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा मालूम वादद यखसबन मालो वखलद कल्ला युम्बज़न फिल खुतमा। जो माल जमा करते हैं इस नीयत से कि हमें अब कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मरने की भी कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए होतमा जहन्नम तैयार की गई है। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि मैं आपको एक पैकेज देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंश्योरेंस का हुक्म फरमाया है। अल्लाह पाक ने इसका कुरान पाक में पैकेज भी दिया। सूरत बकरा आयत नंबर 261, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर आप मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसल हब्बा, आप अगर मेरी राह में फ़ी सबीलिल्लाह 1 रुपया अगर ख़र्च करोगे, तो आगे फरमाया अपने माल में से, तो कमसल उसकी मिसाल ऐसे है, हब्बा जैसे एक दाना ज़मीन में बो दो और उसमें से 7 शाहें निकलें। दाना एक है लेकिन उसमें से उसके जो सिरे निकलने हैं, जिस पे फिर दाने लगने हैं, जो तने बनेंगे, वो अल्लाह ने तादाद फरमाई अपनी कुदरत के साथ। हालांकि अक्ल कहती है एक दाने से एक ही शाह निकलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का फजल कहता है, अल्लाह की जो अता करदा हमारी बीमा पॉलिसी है जो हमने अल्लाह की बारगाह में जमा करवा दिए हैं, जिनका हमें क्रेडिट मिलना है। और ये जो जमा करवाने वाली बात है, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की तरह मरने के बाद नहीं। फरमाया इधर आप जमा करवाओ, उधर मैं तुम्हें 10 गुना फौरी अता करूँगा। और फिर फरमाया अगर तुम्हारे अंदर खलूस हो तो फिर इसका ये नहीं फरमाया कि मरने के बाद दूंगा। इस कुरान का मतलब ये नहीं हरगिज़ कि सिर्फ मरने के बाद ही आपको मिलेगा। जैसे हमारे मुहावरा बना हुआ है, दा दुनिया 70 आखिर, ये भी उसका वादा है। लेकिन कुरान पाक की सूरत बकरा की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम पैकेज लेते हो ना मुझसे, इंश्योरेंस लेना चाहते हो, पॉलिसी करवाना चाहते हो, मेरे से क्रेडिट लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उन कंपनियों की तरह मरने के बाद की हिरस पे नहीं रखूँगा। मैं तुम्हें ऐसा पैकेज दे रहा हूँ कि तुम अभी एक हाथ से मेरी राह में दे दो। मिसाल के तौर पे मेरे मोहल्ले में 2 बेवा हैं, उनके यतीम बच्चे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस आयत पे अमल करने की कि उनको कपड़े भी सर्दी के लेके दिए जाएं, जो भी उनकी चीज़ें ज़रूरत की और खाने की वो लेके दी जाए। क्यों? इसके मुताबिक दुनिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी झूठ भी बोल सकती है, उसका दिवालिया भी हो सकता है, वो ख़त्म ही हो सकती है,
وہ نقصان میں بھی جا سکتی ہے، نفع میں بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ نقصان والا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل ایک حبہ، ایک دانہ زمین میں جیسے بو، مثال دینے لگوں، اس پہ نکلے 7 شاخیں، ہر شاخ پہ لگے 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر اسے چاہے اتنا بڑھا دے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، یہ تمہاری کمپنیوں کی طرح کا سودا نہیں ہے، اتنی وسعت والا ہے۔ آج دور ہے، آج وقت ہے، سردی ہے، شدید سردی ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ کسی کو 100 روپے کی، میں نے دیکھا ہے پٹھانوں نے 100 روپے کے 4 جوڑے جرابوں کے لگائے ہوئے ہیں، اگر 100 روپے کے 4 جوڑے جرابوں کے لے کے اس کے 4 جو بچے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کو دے دیا جائے تو 4 کو 25 روپے کے آئے، 25 کو 700 کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کریں تو آپ کو اتنا جو اللہ نے نفع دینا ہے وہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کسی جگہ سے اللہ آپ کو اچانک دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کاروبار کرو، میرے ساتھ کاروبار کرو گے۔ اور کاروبار یہ کیا ہے کہ کسی سیڑھی پہ چڑھ کے اللہ کو عرش پہ نہیں دینے جانا پڑتا، اللہ فرماتا ہے ادھر آپ جرابوں کا جوڑا دے دو، ادھر 700 کا سودا مجھ سے کر لو، ادھر آپ 1 مہینے کا راشن ڈال کے دے دو کسی بیوہ کو، غریب کو، یتیم کو، ادھر 700 گنا مجھ سے لے لو۔ ادھر فرمایا اگر آپ کسی کو ایک چادر گرم لے کے دیتے ہو، 700 کا میرا وعدہ ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، ایک دفعہ ایک عیسائی جوڑا میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا اور انہوں نے نکاح بھی کرنا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کا جو نکاح کا سارا سسٹم ہے وہ میں خود کروں گا اپنی جیب سے۔ جب ان کا ٹائم ہوا آنے کا، میں نے جیب میں پیسے دیکھے تو پیسے میرے پاس 150 روپیہ تھا، تو میں نے سوچا کہ 150 روپے سے میں کیا ان کے لیے گوشت منگواؤں گا، بریانی منگواؤں گا، مٹھائی منگواؤں گا، کیا لاؤں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے تو بہت بڑی بات کر دیا، میں نے وہ 150 روپیہ نکالا، اپنے بریف کیس کے نیچے رکھ دیا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیری راہ میں صدقہ دیتا ہوں کیونکہ تو نقد دینے والا ہے۔ ابھی میں وہ نیچے پیسے رکھ کے ابھی کسی غریب کے ہاتھ تک نہیں پہنچے، نیچے رکھے ہیں، اتنے میں باہر سے ایک حاجی عنایت صاحب تشریف لے آئے۔ وہ اکثر لوگ انہیں جانتے ہیں، وہ باہر بندے بھیجتے تھے، وہ آ گئے، جی نظامی صاحب کدھر ہیں؟ آپ یہ لو پیسے، اتنے زیادہ پیسے اس نے پکڑے، یہ لے لو پیسے۔ اور میں گزر رہا تھا یہاں سے، میں نے کہا کہ میں آپ کو نقشے کی ایڈوانس فیس دے دوں، آپ جب چاہیں آ کے میرے پلاٹ کی ڈائمنشن لیں اور میرا نقشہ شروع کریں۔ میں نے اسے پکڑ لیے، ان کو کہا کہ چائے پی لو، کہنے لگے نہیں مجھے جلدی ہے، میں نے واپس جانا، چلے گئے۔ میرے آنسو شروع ہو گئے، کیا مولا میں نے تو ابھی کسی غریب یتیم کے ہاتھ تک نہیں پہنچائے، میں نے تو صرف بریف کیس کے نیچے رکھے اس نیت سے کہ میں نے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو یا اللہ تو نے 700 سے بھی میں یہ شاہ تو نے تو اتنے عطا کر دی ہیں کہ میں ان کے ساتھ 700 کی بھی نسبت اگر کروں تو میں نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو نے اتنا وسیع رزق مجھے دے دیا ہے۔ تو آج یہ وقت ہے، آپ دیکھیں، میں آپ دیکھیں کتنے ہمارے جوڑے کپڑوں کے ہیں، سردیوں والے 2 3 4 جرسیاں ہیں، ہمارے جرابوں کے جوڑے ہیں۔ اگر ہم دن کو کوشش کریں آس پاس غور کرنے کی، دیکھنے کی، اپنے محلے گرد و نواح، اپنے رشتہ داروں میں، تو کئی بندے ایسے نکلیں گے۔ کل آپ نے دیکھا ہے ادھر ایک بندہ جو کانپ رہا تھا میرے پاس بیٹھا ہوا، میرے ایک بھائی نے اسے چادر پیش کر دی، دوسرے بیٹے میرے نے ان کو اپنا وہ جو کوٹ تھا انگلینڈ کا وہ پیش کر دیا۔
تو چادر والے کو بھی کہنے لگے سکون ملا، تو میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اپنے آس پاس کھانا کس کے گھر میں نہیں ہے، یہ سردی ہے شدید، اور اپنی انشورنس کروا لیں اللہ کے ساتھ، ایک پالیسی لے لیں، کسی کو جرابوں کا جوڑا لے دیں، کسی کو اپنے پاس سے دے دیں، اس کے پاس جائیں، اس کی عزت بھی مجروح نہ ہونے دیں، عزت نفس بھی، اسے کہیں گے بھائی یہ آپ کے لیے میں نے جرابوں کا جوڑا رکھا ہوا ہے، آپ کو پیش کرنا ہے، آپ پہنو نا ذرا میرے سامنے۔ نہ اس کی فوٹو بنائیں، نہ اس کے کسی رشتہ دار کو بتائیں، کل کو اس کو پیغام پہنچے اور کہے اوے جوڑا کپڑیاں دا یا جوڑا جراباں دا تے تو میرے بھرا دا لے کے رکھے ہے، اس طرح اس کی عزت نفس خراب ہوگی۔ آپ چھپکے سے جا کے خدمت کریں، اور دوسری طرف دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا تو دنیا میں بھی آپ کو 700 گنا بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ موازنہ کریں ان انشورنس کمپنیوں کا اور اللہ تعالیٰ جو انشورنس کر رہے ہیں ان کا، اور پھر ایک اور فرمایا اس میں تمہاری صحت ہے، صدقہ کرنے میں تمہاری صحت ہے، صدقہ کرنے میں تمہاری عمر کی درازی ہے، لمبی عمر کے لیے صدقہ اچھا ہے، اللہ تمہیں برائی سے بچا لے گا، اللہ تمہیں موذی بیماریوں سے بچا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرکز بنا دے گا دعاؤں کا کہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعا کریں گی، درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے بھی تمہارے لیے عمر درازی کی دعا کریں گے۔ یہ اتنا اچھا کام ہے، تو دینا ہم نے کیا ہے؟ اپنے گھر میں میرے 10 جوڑے کپڑوں کے ہیں، میں لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون ہے جو میرے باپ کا، اس کو میں ایک ایک کر کے کپڑے پیش کروں، جرسیاں پیش کروں، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری بچت ہو جائیں گی، اور اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔